إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تسبیحات، تمجیدات، اچھے کلمات رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام کائنات کے امام، ہمارے ہادی، رہبر، رہنما، مجتبی، مہتدی، پیشوا، امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کے ذریعے اللہ نے ہماری رہبری اور ہدایت کا انتظام فرمایا، اور اس کائنات میں انہیں سید الانبیاء بنایا اور ہمیں سید الامم بنایا، امت وسط بنایا، آخری امت بنایا۔ اسلام دین رحمت ہے، دین عدل ہے، اور حقوق و واجبات کو واضح کرتا ہے۔ اسلام حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، ظلم سے منع کرتا ہے، عدل اور انصاف کے پرچار کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ عدل لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ عدل ظلم کے منافی ہے۔ جسے ہم عام الفاظ میں انصاف کہتے ہیں، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، اس کے واجبات ادا کر دینا، اس کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنا، یہ عدل ہے۔ اور کسی کا حق کھا جانا، حقوق ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کا ٹھیک ٹھیک مقام عطا کر دینا، یہ عدل ہے۔ اور وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو، شخص کو اس کا صحیح مقام عطا نہ کرنا، اسے صحیح جگہ پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ آج پوری دنیا میں
مزدوروں کے حقوق کے نام سے عید العمال یا مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور یہ دن آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ کبھی مدرس ڈے کے نام سے، کبھی فادرس ڈے کے نام سے، اور کبھی عورتوں کا عالمی دن ہوتا ہے، کبھی بچوں کا عالمی دن ہوتا ہے۔ مختلف دن منائے جاتے ہیں، اور یورپ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، اور اس کی نقل میں ہم بھی ان دنوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1886 میں شکاگو میں مزدوروں نے ہڑتال کی اور مطالبہ کیا کہ انہیں اجرت پوری دی جائے اور ان کے اوقات کار متعین کیے جائیں، یعنی کام کے اوقات کا تعین کر دیا جائے، وقت مقرر کر دیا جائے۔ مزدوروں سے مزدوری لی جاتی تھی، وقت مقرر نہیں تھا، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، جتنا بھی جو آجر کو اچھا لگتا وہ اس حساب سے اجیر کے ساتھ برتاؤ کرتا۔ تو مزدور اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا، اس کے لیے انہوں نے ہڑتال کی۔ نتیجتاً وہاں کی پولیس نے ان پر فائرنگ کی، اور کتنے ہی مزدور وہ جان کی بازی ہار گئے۔ اس ہڑتال میں ان جائز مطالبات کے نتیجے میں مارے گئے۔ یہ کب کی بات ہے؟ آج سے 140 سال پہلے کی بات ہے۔ یورپ جو حقوق انسانی کا دعویٰ کرتا ہے، جہاں پر جانوروں تک کے حقوق کے لیے تنظیمیں مقرر ہیں، اور وہ ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ان کے اجتماع ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، باقاعدہ ان کے فنڈ مقرر ہیں۔ وہاں پر یہ عالم تھا کہ مزدوروں کو اپنی اجرت لینے کے لیے اور اپنے اوقات کار مقرر کروانے کے لیے اپنا خون اور اپنی جانیں پیش کرنا پڑی۔ اور پھر 3 سال کے بعد پیرس میں اس دن کو یادگار کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر ان کے اوقات کار بھی مقرر ہوئے۔ آج کا دن جو ہے وہ 1 مئی، یہ اس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ یہ تو 140 سال پہلے، 150 سال قبل تقریباً یہ مزدوروں کے حقوق کی بات ہوئی۔ اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، اور قرآن یہ پیغام لایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی دستور انسانی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور یہ بتا دیا کہ انسان کو ہم نے عزت دی ہے۔ بنی آدم ہونے کے ناطے انسان مکرم ہے، معزز ہے، عزت دار ہے۔ اور پھر جو ان میں ہدایت یافتہ ہو جائے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب،
तुम सब आदम की औलाद हो और आदम तो मिट्टी से बने थे। गोया कि तुम्हारा ख़मीर असल में मिट्टी है, मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है और मिट्टी में तुम्हें जाना है और मिट्टी से तुम्हें फिर दोबारा ज़िंदा होकर उठना है। ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। इलाके की बुनियाद पर, रंग और नस्ल की बुनियाद पर नहीं। तुम तो सब आदम की औलाद हो और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया था। अल्लाह के नज़दीक महबूब वो है जो मुत्तकी है। हदायत अल्लाह पाक ने प्यारे पैगंबर के ज़रिए पूरी दुनिया के लिए भेज दी और इसमें अल्लाह ताला ने हकूक़ भी मुकर्रर कर दिया। ना सिर्फ इंसान के हकूक़ बल्कि जानवरों तक के हकूक़ अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमा दिए और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुँचा दिए। आज जब यूरोप हकूक़ इंसान की बात करता है, इंसानियत के हकूक़ के दस्तूर वज़ा करने की कोशिश करता है और ये जो दिन मनाए जाते हैं वो इसी वजह से मनाए जाते हैं कि ये हकूक़ पामाल होते हैं और फिर उनके लिए कोई ख़ास दिन मना लिया जाता है ताकि याद दहानी करवाई जाए कि तुम्हारे वालिदैन भी हैं जिनको तुमने ओल्ड हाउसेस में रख छोड़ा है, उनके भी कुछ हकूक़ हैं। तुम्हारी औलाद भी है जिन्हें तुम जैसे ही वो 18 साल के होते हैं वो अपनी कमाई करने के खुद जिम्मेदार हो जाते हैं, घरों से निकाल दिए जाते हैं या खुद घरों से निकल जाते हैं। ये यूरोप का हाल है जिसे हम बड़ी उजब और बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं कि वहाँ अदल का प्रचार है। मेरे भाइयों, जिस अदल की बात आज वो कर रहे हैं और जहाँ इंसाफ हासिल करने के लिए उन्हें अपने जानें पेश करना पड़ी हैं, अपने खून के नजराने देने पड़े हैं और वहाँ मज़दूरों को कत्ल किया गया है, उनका कत्ल आम हुआ है, वो हकूक़ इस्लाम ने 1400 साल पहले अता कर दिए। असल मसला ये है कि इन हकूक़ से हमें आगाही नहीं है, खुद हम इससे आशना नहीं हैं, इसलिए जो दूसरे मुआशरे हैं उनकी तरफ हम उजब की नज़र से देखते हैं। जब हम खुद आगाह नहीं हैं तो दूसरों को क्या आगाही देंगे। अगर इन मुआशरों को हम बताएं कि इस्लाम ने क्या हकूक़ दिए हैं इंसान को, औरत को क्या हकूक़ दिए हैं, आज जो औरत अपने हकूक़ का मुतालबा करती है, वोमेंस डे मनाया जाता है और आज़ादी निस्वा के नाम पर तहरीकें चलाई जाती हैं। उनको पता ही नहीं है कि यूरोप ने अगर औरत को कुछ दिया है तो मर्द बना कर दिया है। मर्दों के मुकाबले में उसी तरह से औरत भी जदोजहद करती है, वो मुआशी मैदान हो या दूसरा। मर्दों के शाना बशाना जहाँ पर ना उसकी इज्जत महफूज रहती है, ना उसकी तकरीम महफूज रहती है, ना उसकी इस्मत और इफ़्फ़त महफूज रहती है। और हमारे यहाँ उनको बड़े उजब की निगाह से देखा जाता है कि शायद औरत वहाँ आज़ाद है, लेकिन औरत की कहानी वहाँ जाकर सुनिए। अगर वो उसे पता हो कि इस्लाम उसे क्या हकूक़ देता है, औरत को घर की मलिका बनाता है और मर्द को
اس کی ساری کفالت کی ذمہ داری سونپتا ہے، اس کے سارے اخراجات اٹھانے کا ذمہ دار مرد کو بناتا ہے، اسے قوام بناتا ہے، گھر کا مالک بنا کر اسے پابند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اس کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ اور وہ ماں ہوتی ہے تو یہ بتاتا ہے کہ اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جس ماں کو یورپ اٹھا کر اولڈ ہاؤسز میں جا کر پھینک آتے ہیں، جن کا بڑھاپا انتہائی دکھی اور غمناک ہوتا ہے، انہی بوڑھے والدین کے لیے قرآن یہ بتاتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور جھڑکنا تو دور کی بات ہے، تمہاری زبان سے ایسی بات بھی نہیں نکلنی چاہیے، بات تو کیا ایسی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے جو انہیں ناگوار گزرے، اور ہمیشہ تمہاری زبان پر ان کے لیے دعا رہنی چاہیے۔ یہ اسلام حقوق دیتا ہے۔ اور بیٹی ہے تو بتاتا ہے کہ اگر انسان کی 2 بیٹیاں ہیں وہ جن کو زندہ درگور کر دیتے تھے، آر کے نام پر، یہ جاہلیت تھی، اسلام آیا، بتایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اس نے ان کی اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دلائی، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرتا رہا، کل قیامت کا دن آئے گا اور لوگ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور بڑا سخت دن ہوگا، یہ دونوں بیٹیاں اس کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گی، آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ وہ بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حقوق بتائے، اور جو بیٹی گھر میں آئے تو پیغمبر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کریں، اور بیٹی ہوتی ہے تو فاطمہ الزہرا، اور بیوی ہوتی ہے تو عائشہ صدیقہ۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ وخیر متاع الدنیا، دنیا کلھا متاع، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کو دنیا کا بہترین خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دے کر عورت کا مقام اور مرتبہ آپ بتائیے کتنا بلند فرما دیا ہے۔ یورپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ یہ حقوق کے نام پر دن مناتے ہیں، اور اسلام دن نہیں مناتا، بلکہ سال کے 365 دن اور 24 گھنٹے دن رات پورا سال وہ یہ حکم صادر کرتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کا ادا کیا جائے۔ ایک دن منا کر اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ نہ جائیں کہ والدین کو اولڈ ہاسٹل میں پھینکا ہوا ہے، وہ بیچارے بہانہ تلاش کرتے ہیں کسی سے بات کرنے کا، اور ان میں سے اچھی اولاد وہ سمجھی جاتی ہے جو کبھی ان دنوں میں جا کر ان سے مل لے، انہیں کیک پیش کر دے سال میں ایک دفعہ، یہ ان کے ہاں اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ اور اسلام کہتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں بھی اپنے والدین کو اف کہا تو تم اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہو۔ اسلام حقوق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے، اور یہ آجر اور اجیر کا معاملہ، عامل اور عمیل کا معاملہ، اور دولت مند اور غریب کا معاملہ، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر اس پر فخر کرنے کی کیا بات ہے؟ مزدور بندہ ہے، مزدور، اگر اسے مزدور بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اور آپ کو مالدار بنایا ہے تو اس مالک نے بنایا ہے، وہ آپ کو اس کی جگہ پر کھڑا کر سکتا تھا، اس کو آپ کی جگہ دے سکتا تھا، لیکن یہ رب کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی نعمت، یہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ تو ہم نے تقسیم کی ہے۔
ہم نے ان کی معیشت کا، روزگار کا بندوبست ہم نے کیا ہے، ہم نے ان میں تقسیم کی ہے۔ اور یہاں رحمت سے مراد نعمت ہے، اور نعمت سے مراد نعمت عظمیٰ رسالت ہے۔ مکے والوں کو یہ اعتراض تھا کہ در یتیم محمد عربی علیہ السلام کو ہمارے درمیان سے نبی بنا کر کھڑا کر دیا، اور ہم بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، مالدار بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں کبھی چولہا جلتا ہے، کبھی جلتا نہیں ہے، کبھی فاقہ کشی کرتا ہے، اور ہم بڑے مالدار ہیں، اس کو ہم میں سے بڑا سردار اور نبی بنا دیا ہے، اور کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ جس کو چاہے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روزی روزگار، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، بعض کو بعض پر ہم نے درجات دیے ہیں، کسی کو مالک بنا دیا ہے، کسی کو مملوک بنا دیا ہے، کسی کو آجر بنا دیا ہے، کسی کو اجیر بنا دیا ہے، اور کسی کو دولت مند بنا دیا ہے، کسی کو غریب بنا دیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سارا اس لیے ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کام آ سکیں۔ اگر سارے ہی برابر ہو جاتے تو کوئی کسی کے کام نہ آتا، عامل اور عمیل کیسے بنتے؟ یہ چھوٹے جو کام ہیں یہ کون کرتا؟ جیسے کہ ایک کمیونسٹ نظریہ ہے کہ دولت سب کو برابر تقسیم ہونی چاہیے، اس لیے یہ سسٹم تمام تر اپنی خوش نمائی کے ساتھ ناکام، بری طرح ناکام ہوا ہے۔ تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ تقسیم ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ہی دولت دی ہے، اللہ ہی نے غربت دی ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں صرف دنیا کی حد تک ہیں، صرف دنیا کی حد تک ہیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں سارے کے سارے ایک ہی لباس میں بے لباس ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ آج خوش نما لباس پہننے والا، قیمتی قیمتی ملبوسات پہن کر لوگوں پر حقارت کی نگاہیں ڈالنے والا، کل اللہ کے سامنے اسی طرح سے آئے گا۔ جیسے 2 وقت کی مشکل سے روٹی پوری کرنے والا تھا، جیسے وہ حاضر ہوگا، اور یہ ملوں اور انڈسٹریوں کا مالک یہ بھی اسی طرح سے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور حقوق تو جس نے ادا کیے ہوں گے وہی اصل میں کامیاب ہوگا۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرًا مِمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت ہی وہ خیر بہتر ہے جس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کا مال و دولت اس سے کہیں بہتر رب کی رحمت ہے، اس پر امید لگانا، اور وہی تو میرے بھائیوں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ساری کی ساری تقسیم اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ خاص نظام کے لیے ہے تاکہ کائنات کا نظام چل سکے۔ کوئی یہاں کسان ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی کارپینٹر اور لوہار ہے، یہ سارے کے سارے یہ پیشے ہیں، یہ انسان کی عزت اور وقار کا تعین نہیں کرتے جس کی بنیاد پر ہم نے تقسیمیں کی ہوئی ہیں، نہیں، یہ دنیا کے اندر ہے۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو تم سے سب سے زیادہ متقی ہے، اتقاکم پرہیزگار ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء، وہ سب وہ کام کرتے تھے، مزدور تھے۔ آدم علیہ السلام وہ کسان تھے، اور داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، زریں بناتے تھے۔ خود پیغمبر علیہ السلام نے اور تمام انبیاء نے بکریاں چرائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کنت ارعی غنم القوم علی قراریطہ، چند پیسوں کے عوض میں اپنی قوم کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ چرواہا کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو گڈریا اور چرواہا کہنا، یہ کائنات کا امام ہو کر بکریاں چرا رہا ہے، اور ہم ان پیشوں کی بنیاد پر لوگوں کی عزت اور مقام کا تعین کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے اسی مزدور کے لیے بہت کچھ کہا ہے، اس کے حقوق کا تعین کیا ہے،
اور کام کرنے پر رغبت دلائی ہے، چہ جائے کہ آدمی بیٹھ کر یا لوگوں سے مانگ کر گزارا کرے، وہ اچھا ہے یا وہ جو اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، کون سا کام اچھا ہے؟ قال عمل الرجل بیدہ، وہ انسان کا وہ کام جو اپنے ہاتھ سے کرتا ہے۔ وکل کسب مبرور، ہر نیک کمائی، ہر تجارت جو گناہ سے پاک ہو وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تجارت ہو، کام ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، حقوق کی ادائیگی مکمل ہو، حرام اس میں شامل نہ ہو، وہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ما اکل احد منکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، انسان کے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا سب سے اللہ کو محبوب ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر وہ لقمہ اپنے منہ میں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتو الاجیر، اوتو الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، یہ یورپ آج حقوق کا مطالبہ کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے کائنات کے امام نے کہا، عامل نے عمیل کو لیا، آجر نے اجیر کو لیا، کام اس سے کروایا، اب اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ کیا بات ہے اسلام کی! یہ حقوق ہیں جو اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسلام کی حسنات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امیر دولت مند ہے اس کے لیے فخر کی کوئی بات نہیں، اور جو غریب ہے اور کسی چھوٹے پیشے سے وابستہ ہے اس کے لیے احساس کمتری کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کا بیٹا ہونے کے ناطے اللہ نے سب کو عزت مند بنایا ہے۔ یہ صرف اور صرف تقسیم ہے، اور یہ تقسیم بھی خدائی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اس پر کس لیے شاداں و فرحاں اور نازاں اور فخر مند ہوتے ہو اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔